समझते हो कि नहीं समझते, क्योंकि खिलाने वाला कौन है, और अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। रिस्क में सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं है, जरूरात जिंदगी के तमाम लवाजिमात रिस्क में दाखिल है। अल्लाह जो बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध पैदा करता है ना, ये बताने के लिए नहीं कि मैं सिर्फ दूध पैदा करता हूं, ये एक सिग्नल है, ये एक साइन है, ये बताना है कि इस वक्त इसको सिर्फ दूध की जरूरत है। तो ऐसा खानदानी दूध पैदा किया कि इससे बेहतर दूध नहीं हो सकता। तो इसका ये बता रहा है अल्लाह ताला दूध पैदा करके कि मैं इसकी बुनियादी जरूरतों से वाकिफ हूं, और वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी ये भी जानता हूं। तो इसकी मां की छातियों में तूने दूध पैदा नहीं किया, मैंने किया है। तो अब आइंदा भी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा। तुझे तो मैं जरिया बना रहा हूं। कमबख्त, मां को जरिया बनाता है अल्लाह ताला, दूध मां थोड़ी पैदा करती है, जरिया बनाया कि उसके जरिए। तो अब जब पैसों की जरूरत होगी तो बाप को जरिया बनाएगा, उसके बटवे में पैसे डालेगा। नहीं डाल रहा तो समझ लो ये चीज मेरे बच्चे के लिए जरूरी है ही नहीं। गरीब आदमी कहेगा मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, भाई नहीं जरूरी है आपके लिए पढ़ना। जरदारी बगैर पढ़े इतना आदमी बना तो आपका बच्चा भी बन सकता है। वो गलत बन गया, आप सही बना दो, क्या ख्याल है? तो ये एजुकेशन को भी जो अजाब बना दिया है ना, मुसल्लत कर दिया है, ये खुद मगरिब का एक थोपा है हमारे सर पे। समझ रहे हो? तरबियत जरूरी है, तरबियत, इंसान बनाना जरूरी है। एजुकेशन तो देखो, डॉक्टर को इंजीनियर का नहीं पता होता ना, तो क्या वो नाकाम हो जाता है? भाई उसे जो उसकी जरूरत थी वो उसको आता है। तो अल्लाह आपको के बच्चे को जो नॉलेज देगा ना, जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, वो नॉलेज गॉड गिफ्टेड होगी, वो उसको मिल जाएगी। हमारे नबी के पास नॉलेज थी, कहीं भी नहीं पढ़े, अल्लाह ने वही के जरिए आपको नॉलेज दी है। समझने के नहीं समझ रहे, सबसे बड़ा आलिम बना दिया। तो बच्चे को जब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होगी ना, बिजनेस की जरूरत होगी, अल्लाह उसको बिजनेस सिखा देंगे। हर चीज यूनिवर्सिटी, देखो ये जो मैंने कहा ना बच्चे को तालीम जरूरी नहीं है, तालीम का मतलब जो जिसको उर्फ में तालीम कहा जाता है, तालीम तो जरूरी है, लेकिन जिसको आप तालीम कहते हो वो वाली तालीम जरूरी नहीं है। वो किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ाते हैं, जिसके पास नहीं है वो ना पढ़ाए। जो एजुकेशन बच्चे के लिए जरूरी है वो अल्लाह उसको सिखा दे। बिजनेस पढ़ा जाता है ना यूनिवर्सिटियों में, अरे बहुत से लोग अपने बच्चे को बिजनेस पढ़ाते हैं ना। अबे आईबीए में क्या हो रहा है, बिजनेस पढ़ाया जा रहा है ना। मैं तो जानता हूं बहुत से जिन्होंने पहली जमात भी नहीं पढ़ी, बिजनेस वो आईबीए वालों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो एजुकेशन में इनका इल्म उनसे ज्यादा है कि नहीं है? मैं आपको मिला सकता हूं कबाड़ वालों से, ऐसे ऐसे ताज, मेरे तो दुनिया में हर तबके से मिलना होता है, ऐसे ऐसे ताजरों से मिलाऊंगा, कख भी नहीं आता। नोट छापने, कैसे छाप रहे गिनने का टाइम नहीं है। इसका मतलब इनके पास बिजनेस की एजुकेशन है, मगर रिवायती एजुकेशन नहीं है, जिसको आप एजुकेशन कहते हो। इनके पास सच्ची मुच्ची की एजुकेशन है, इसको पता है फला से पैसे। देखो बिजनेस की एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आपको बिजनेस करना आ जाए, यही मतलब होता है ना। तो इसको तो कम वक्त वैसे ही आ गया, तभी तो पैसा कमाया इसने, इसको अकाउंट खोलना भी आ गया, इसको पता है टैक्स कैसे पे किया जाता है, ये भी आ गया, सही है ना। इसको पता है वसीम भाई से पैसे कैसे निकलवाने हैं, उसको ये पहनाना कैसे, ये प्लॉट, ये प्रोडक्ट पहनानी किसको कैसे है, ये ज्यादा अच्छा। और मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस सीख चुका हूं। मैंने किसी एमबीए वाले से और आईबीए में पढ़े हुए आदमी से बिजनेस नहीं सीख। ताजरों के साथ उठता बैठता हूं तो मेरी आदत है, डॉक्टर आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, हकीम आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, उसकी नॉलेज लेता हूं उससे। ताजिर आएगा ना तो उसको भी न छोड़ता हूं, तूने इतना पैसा कमाया कैसे, कम वक्त साले मादरत के साथ, कि तुझे आता वाता तो कुछ, शक्ल से तो मखनचू लग रहा है? मैं फला को जानता हूं, साला बिजनेस पढ़ पढ़ के आधा हो गया, एक गोले गंडे की दुकान नहीं चला सका वो, और तुम कुछ भी नहीं आता, करोड़ रुपए में खेल रहे हो, तुम्हारे 20 अकाउंट, इंग्लिश भी सीख जाते हैं फिर। हालांकि किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अंग्रेज ताजरों से इतनी डीलिंग होती है कि इंग्लिश पढ़े हुए लड़कों से ज्यादा अच्छी बोल रहे होते हैं। फर इंग्लिश, मैंने कहा भाई इंग्लिश कहां से सीखी? कह रहे यार हमारी डीलिंग छोटे मोटे ताजरों से नहीं है, यूके से हमारे कंटेनर आते हैं, गोरों से हमारी डीलिंग होती है। तो माँ बाप ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, मगर अल्लाह ने ऐसा पढ़ाया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब उससे बिजनेस पढ़ रहे हैं। सही है ना? कि यार कैसे कहो, रहने दो, तुम लोग वहीं के वहीं रहोगे। तो भाई बच्चे पैदा करो, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह ने जो पढ़ाना होगा पढ़ा देगा। हाँ, तरबियत की फिक्र करो, तरबियत की फिक्र करो। पैसे हैं तो अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, नहीं है बोले बगैर पढ़े बन जाएगा कुछ, ठीक है ना। टेंशन लेने का नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं है, ज़कात चाहिए। मैंने कहा बच्चों को निकाल दो स्कूल से जब पैसे नहीं है। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब? मैंने कहा क्या कह रहा हूं भाई, नहीं है तो निकाल दो। ज़कातें मांगना, भीख मांगना ये अच्छा काम है? मैंने कहा कल तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के भीख मांगे लोगों से, इससे बेहतर था कि क्या जाहिल होते, रक्षा चलाते हो। भीख मांगना ना सिखाओ। जब बच्चों को पता चलेगा अप्पा भीख मांगता है तो खुदा की कसम वो सदर भी बन जाएंगे, तो कशकोल लेके भीख ही मांगते रहेंगे सारी जिंदगी।
وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. تو یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں, رکشے والے نہیں. آ رہی بات؟ کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشہ چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے. موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں, پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ, کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب, تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر دو. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اے اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. صبر کرو. یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا, میں نے تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا, میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا, اور یہ بھی کر رہا تھا, اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا, اب ٹینشن لے رہا ہے. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ, جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے, بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری, بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد, ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی, یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے, لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا, بیماری ہے, تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا. اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا, رکشہ چلا رہا ہے, بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا, نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا, کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے ٹھیک ہے نا, جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا نہیں ہے. وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے 3-4 بچے تھے, ان کے تعارف کروا رہے تھے, یہ میرے بچے سے ملیے, یہ انجینئر ہے, فخر ہے, ان سے ملیے یہ ڈاکٹر ہے, ان سے ملیے یہ سائنٹسٹ ہے, تو ان سے ملیے یہ چور ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال دو. کہتے کماتا یہی ہے, کیا کروں نکالوں کیسے, ان سب پہ کم بختوں پہ اتنا خرچ کیا, کما کے لاتے نہیں ہیں, کھلانے والا کون ہے. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن بعض وہ چور نہیں ہوتا, وہ محنتی ہوتا ہے, قسمت اس کی اچھی نکل آتی ہے. تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی, تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی. کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے, کوشش سے نہیں ملتا. کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے, بدقسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے, ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے. فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتا عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فحققي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا, پانی لبالب بھرا ہوا ہے, بندہ کیا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا, وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا, کنویں میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے نا, تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا, سارے وسائل ہوتے ہیں, پانی پھر بھی نہیں ملتا, پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا میں تو آیا ہوا تھا
لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا, ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں یہ ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوگی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا, کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَشْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا. صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا عجیب, یہ کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا, اس کو ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے, جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رسک آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ 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 نہ, اس خوش فہمی مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا, وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے. نہ 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 بھائی, اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا, اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے, آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا, تو جس کے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی, یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل, اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نہ نہ نہ, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ, اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہیں. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. تو وہ تو ہو, کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, اپنی ذمہ داری تو پوری کرو. ٹھیک, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا, کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے, اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے,